الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے اور چونکہ آج مکی اور مدنی سورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے. اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوں گی قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں اس کے بارے میں. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے. دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں بلکہ مکمل صورتیں ہیں. لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہے، تیسری میں 7 ہے، چوتھی میں 9 ہے، پھر 11 ہے، پھر 13 ہے. یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے. البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری اس میں 65 صورتیں ہیں.
وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں، بالکل مساوی نہیں ہے۔ اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے، بعض جو ہے وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہے۔ آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنے ہوئے، تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی 7 حصے۔ یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے گا۔ البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی اب اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے، اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ اعلم، کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر۔ تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے، اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ، بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ ہجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہے، جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہے۔ اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی ہے، کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے، آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جائے گا، اس میں گروپ 2 ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ 6واں گروپ ہے، اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے، اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا۔ یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں۔ 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے،
اور وہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ باقی دو سورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں، ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اسی طریقے سے آخری دو سورتیں معوذتین، ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں۔ ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں، متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ سورۃ النصر۔ میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں، جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں، سورۃ النصر، اس کے بعد سورۃ لہب، اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین۔ اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لک لہذا جمعتنا، تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے، کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے سورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں۔ یہ جو آخری 2 گروپ ہیں، سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک 6واں گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے، اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے۔ موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے، بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا۔ تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا، اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گا۔ جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا، کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون۔ اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز۔ ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو۔ چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس 29ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ،
وما ادراک ما الحاقہ. اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یہ انداز جو ہے یہ سوتوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے ماتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ سوچیں غور کریں. اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہی انداز جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں. اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں. کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی. وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا. بس اس تمہید کے بعد سورۃ الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے. یہ سورت بھی اوراد میں سے ہے، یعنی ورد جس کو بنایا جائے، اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہے. اور یہ سورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی سورت سے سورہ قاف، یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے. اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے. پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، عظمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اسی طریقے سے معاد، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ کا ذکر، اسی طریقے سے نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے. یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے. بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، پہلا لفظ جو ہے تبارک، بہت بابرکت ہے. ایک تو یہ تفاعل، یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، بہت بابرکت. لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں 9 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ 3 مقامات صرف ایک سورۃ الفرقان میں ہے. اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے، پھر یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے تبارکہ سے. تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے برکن، اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے. اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے، اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا. مثلا ابترکوا فی الحرب، یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکوا فی الحرب، ابترکوا فی الحرب کے معنی ہے ثبتوا ولازموا موضع الحرب، جم گئے جنگ کے اندر
اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، میدان میں ان کے قدم جم گئے۔ یہ جماؤ اور ٹھہراؤ، اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی، اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے، ان میں جماؤ پیدا ہو جانا، اور پھر اس میں مبالغے کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل، اس میں دوام، اس میں پائیداری پیدا ہو جانا، یہ ہے تبارک کا مفہوم۔ تبارک الذی جعل، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت فیض رساں، بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں، ید ہے، چہرہ ہے، وجہ، ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان، باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسیم یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ، کہ ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت، کسی کے ہاتھ میں ہونا، یعنی اس کے اختیار میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا۔ بیدہ الملک، اسی کے قبضے میں ہے بادشاہ، اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر، بادشاہی پر۔ یہ لفظ ملک جو ہے اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید، سورہ تغابن، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتکرار و اعادہ آیا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض، دوسری آیت میں لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ بلکہ ادھر سے بھی سمجھیے کہ یہ دوسری آیت ہے، اور وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخر سے لاسٹ بٹ 1 ہے، لیکن 6 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کا اثبات کہ حکومت اور اختیار، اس کائنات کا کل اختیار، اس کی کل بادشاہی، ڈی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس ملک کے ساتھ علی کل شیء قدیر کی خصوصی مناسبت ہے۔ وہ بادشاہت کے جو جس میں کہیں عجز ہو، بادشاہ اگر کمزور ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا، پھر وہاں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ حدید میں بھی فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بالکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیہ مبارکہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت، بڑی عظمت والی، بہت فیض رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں بارہا، اس وقت میں صرف اجمالاً ہی اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفت ذات ہے، ایک معرفت صفات ہے۔ معرفت ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری قوت فکریہ، قوت متخیلہ، قوت متصورہ، یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہے۔ اے برو از وہم و قیل و قال من، بات ختم ہوگی۔ سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء۔ اب ان صفات اور اسماء میں سے 2 صفات ہیں اہم ترین جس کا قرآن مجید میں نہایت کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، قدرت اور علم۔ اور اکثر و بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے، ابتدا میں صفت قدرت کا ذکر
اور اختتام پر صفت علم۔ سورہ حدید کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، ان 6 آیات میں بھی دیکھیے کہ ابتدا میں پہلی آیت میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے اندر جو راز مخفی ہیں اور دفن ہیں، جو ارادے اور نیتیں ہیں، ان سب کا بھی جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں شروع میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور چوتھی آیت کل کی کل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ بالکل وہی نسبت آپ کو اس رکوع میں نظر آئے گی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ شروع میں وہو علی کل شیء قدیر، اور اختتام پر اس رکوع کے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بلکہ اس سے پہلے کی آیت وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو یہ نسبت وہی ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے بیان سے، اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان سے۔ ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے کہ معاد کے ضمن میں، باس بعد الموت کے ضمن میں، جزا و سزا کے ضمن میں، حساب کتاب کے ضمن میں جو وسوسے ذہن انسانی میں آتے ہیں، وہ پہلا وسوسہ وہ ہے جس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اوپر یقین۔ یعنی وسوسہ یہ ہے کیسے ہوگا، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی فزکس پڑھ لی ہو، کیمسٹری پڑھ لی ہو، وہ کہے گا کہ وہ تو ان کے ایٹمز بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پروٹونز اور نیوٹرونز بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں جا چکے ہوں گے، اب کہاں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے۔ اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا مراقبہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اس کا مراقبہ ہوگا تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، اس کی بنیاد، اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے کہاں اللہ کے علم میں یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی، ایک انسان پوری عمر میں جو عمل کرتا ہے، ایک دن میں کیا کیا اس کے اعمال ہیں، کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا کیا وہ اپنی جو ہے منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، کہاں یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی، کہاں علم میں ہوں گی۔ اب اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی فرمایا، حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہے، باخبر ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر شے اس کے علم میں۔ جیسے ایک جگہ فرمایا ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر ہے شے نہ کوئی خشک ہے مگر اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، کوئی ظلمات البر والبحر کے اندر کوئی شے نہیں ہے کہ جو گرتی ہو یا حرکت کرتی ہو مگر اس کے علم میں۔ تو یہ سارا ایمفیسس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر، اس کا بھی براہ راست تعلق معاد کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے، اور اس رکوع کا اختتام پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ہوگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تمہید میں جو 2 مرتبہ الفاظ کہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فلسفہ اور حکمت قرآنی کے بہت اہم بعض مضامین ہیں، تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ در حقیقت فلسفے سے اور حکمت قرآنی سے بہت گہری نسبت رکھنے والی ہے، اس لیے کہ زندگی کا معال کیا ہے، یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، پہلی بات یہ ہے زندگی کا آغاز و اختتام کیا ہے، پھر یہ کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل کہ جن کو اس آیہ مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا۔ پہلی چیز جو بڑی اہم ہے هو الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات کو۔
اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے، تصور ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے، لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام ہے۔ چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد، لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا ہے، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گا۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے، اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا، وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے، اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہے، لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے، مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاسیر اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں، فلاسفہ کے لیے نہیں، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے ہیں، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا 4 ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیا ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیا ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے گی۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ 2 نام ہیں سورہ مبارکہ کے،
اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا۔ میں بار بار، چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق میں، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ 2 اماتیں اور 2 احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا۔ یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر، اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر۔ اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی کہ اب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے۔ گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تمہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے۔ اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا۔ تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا، یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ، دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی۔ گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجیے اس کے بعد ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں۔ پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے۔ 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے۔ ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار،
پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے۔ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع۔ پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق۔ اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر۔ تو یہ تین بنیادی افعال ہیں۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے، وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں ہوئی، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب ہوگا۔ اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا، ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ۔ تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے۔ ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا۔ اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے۔ اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم جو عنصری ہے اس کے اندر، جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص سے، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا۔ اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی۔ در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح۔ اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی۔ یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انواع۔ اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرات کر کے عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے، جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں۔ البتہ اسی کا ایک اور غامض پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے۔ اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے، میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے۔ کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا، وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے، جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں صور علمیہ۔ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں، تو ہماری ایک پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے، پوٹینشل ہے، یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں، اور وہ ہمیشہ تھا۔ اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا ہے، وہ ہمارا وجود خارجی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا وہ ابدی۔ اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن میں سے حیات دنیاوی تو ہمارے سامنے کی شے ہے، ہمارے تجربے کی شے ہے، حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے، لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی۔
پوری بحث ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہے یہ خالص علمی باتیں ہیں، یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکماء سے، اور عاقلہ را اشارہ کافی۔ اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ درا میں، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ لا، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوقت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا تم سال گنتے ہو 60 سال 70 سال 80 سال، کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے۔ بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے ہیں بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ، لیکن کیا یہ 30 40 50 60 سال 70 سال 80 سال، ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا، بیچ کے 30 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں۔ تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں، بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل وہ کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ جو جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں، بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے۔ اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا۔ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی آیا ہے، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے۔ البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں، بس یہاں سے سمجھے گا۔ ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو، ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے، اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست بربکم قالوا بلی۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوندی۔ اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خود را۔ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود، ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا۔ اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود کے، تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا،
بالکل جیسے کہ ایک سیپی کے اندر، یہ مثال آگے دی ہے تو تشبیہ، سیپی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سیپی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا۔ بضمیرت آرمیدم، تو بجوش خود نمائی، پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنایا۔ یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے، اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے، لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکماء اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا، میرے اندر خلاقی تھی، لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا، اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھیں، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی۔ اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچان جانا۔ تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، جیسے سیپی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو۔ تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں۔ یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ۔ کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی، نوٹ کیجئے 5 میں نے مراحل بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی۔